www.attableek.com, the reviver of Iman. الحمدللہ وکفى والسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره والله متم نوره والله متم نوره ولو كره الكافرون. اللہ تعالیٰ نے اس آخری امت کے لیے دین کی حفاظت کے ایسے خصوصی انتظامات کیے ہیں جو پچھلی کسی امت کے لیے نہیں ہو. اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیے گئے اس انتظام کا جس کا خود اللہ تعالیٰ نے بھی اعلان فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بار بار اس سے امت کو مطلع کیا. یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ پے در پے ہر زمانے میں امت مسلمہ پر اور اس کے دینی اور ایمانی وجود پر اتنے سخت حملے ہوئے کہ جن حملوں کی تفصیل جو لوگ جانتے ہیں ان کا ایمان تازہ ہوتا ہے یہ محسوس کر کے کہ ایسے سخت حملوں کا مقابلہ اس امت نے مجموعی طور پر اتنا کامیابی کے ساتھ کیسے کیا. اتنے سخت حملے، اور عجیب و غریب بات ہے کہ حملے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی وفات کے فوراً بعد شروع. تفصیل کی بتانے کی آپ حضرات کو ضرورت نہیں کہ کیسے کیسے مدعیان نبوت اور کیسے کیسے حملے اس امت کے دینی اور ایمانی وجود پر، اس کی اجتماعیت پر پہلے ہی دن سے شروع ہوئے. اور پھر کس طرح اس امت کے اجتماعی ضمیر نے الحمدللہ اللہ اور صرف اللہ کی تقدیر تائید سے اس کا کامیاب مقابلہ کیا. چند افراد ہر دور میں گمراہیوں کا شکار ہوئے ہوں اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن بحیثیت مجموعی امت کبھی بھی کسی گمراہی پر پوری امت متفق ہوئی ہو نہ ایسا کبھی ہوا ہے اور نہ ایسا کبھی ہوگا. لا تجتمع امتی علی ضلالہ. اس پوری تاریخ کی تفصیل بیان کرنا یہاں ممکن ہی نہیں ہے، ہر صدی میں ہر زمانے میں. اب دوسری بات عرض کرتا ہوں کہ جس طبقے کے ذریعے سے اس امت کی دینی اور ملی وجود اور تشخص کی، اس کی آئیڈینٹی کی، اس کے بنیادی جو عقائد ہیں امہات العقائد، جس طبقے کے ذریعے سے اس کی حفاظت کتنے زبردست حملوں اور آنسلاٹ کے مقابلے میں ہوئی ہے، وہ طبقہ نہ حکمرانوں کا ہے، وہ طبقہ نہ شاعروں اور ادیبوں کا ہے، وہ طبقہ نہ تاجروں کا ہے، وہ طبقہ زیادہ تر بلکہ شاید صرف علماء دین کا. امام احمد بن حنبل نہ ہوتے تو کیا امت بہت بڑی عقیدے کی گمراہی میں مبتلا نہ ہو جاتی. اور اس وقت سے لے کر آج تک اور قیامت تک علماء ہی ہیں جنہوں نے الحمدللہ بہت کامیاب مقابلہ کیا ہے. ہم لوگ عام طور پر اپنی کمیوں کا بہت تذکرہ کرتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے ایک حد تک، لیکن جو ہماری کامیابیاں ہیں
اس کا عام طور پر کم تذکرہ کرتے ہیں. ورنہ اسی وجہ سے ہم عام طور پر ایک کمپلیکس میں مبتلا رہتے ہیں، انفیریورٹی کمپلیکس میں، احساس کمتری میں، اور یہ محسوس کرتے رہتے ہیں کہ کرسچن مشنری بہت کر رہی ہے، فلاں بہت کر رہے ہیں، فلاں بہت کر رہے ہیں، RSS والے بہت کر رہے ہیں، ہم کچھ نہیں کر پا رہے. یہ ایک احساس جو میرے نزدیک حقیقت پر مبنی بالکل نہیں. اگر آپ غور کریں تو پچھلی صدی میں جو حملے ہوئے بر صغیر میں، پہلے تو پوری مسلمانان بر صغیر کو کرسچن بنانے کی کوشش کی. آفیشل سطح پر، سرکاری سطح پر اس کا سارا لٹریچر موجود ہے. سب چیزیں اب الحمدللہ اوپن ہو چکی ہیں، اب کوئی چیز سیکرٹ نہیں رہ گئی. اور پھر یہ بھی موجود ہے کہ انہوں نے 50 سال اس کی کوشش کرنے کے بعد جائزہ لیا اپنی کوشش کا، اور بہت پروفیشنل انداز سے ہر علاقے کی مشنری سے رپورٹ مانگی کہ کتنے مسلمان کرسچن بنے. تو 1920s میں انہوں نے یہ فیصلہ کیا اس پوری رپورٹ کے بعد کہ ہمیں اپنی اس کوشش کو ابھی اسی وقت بند کر دینا چاہیے، کیونکہ ہم اس میں بالکل ناکام ہو گئے ہیں کہ مسلمانوں کو کرسچن بنائیں. پھر کیا کرنا چاہیے؟ انہوں نے پھر اس کانفرنس میں یہ طے کیا کہ ہمیں اب یہ کرنا چاہیے کہ مسلمان نہ رہے، وہ کرسچن بنے یا نہ بنے اس سے ہمیں کوئی دلچسپی نہیں، لیکن مسلمان نہ بنے. شک پیدا ہو جائے اس کے اندر، اور جو ویلیوز ہیں اسلامی ادھر سے ہٹ کر ایک مادی ذہن اس کا بنے، بے حیائی پھیلے وغیرہ وغیرہ. میں تو اپنے الفاظ میں تعبیر کر رہا ہوں، ان کے الفاظ تو دوسرے تھے. اگر آپ دیکھیں کہ جو فتنے اور حملے کھڑے ہوئے، اللہ تعالیٰ نے اس کے مقابلے میں اسی صلاحیت کے رکھنے والے، اسی درد اور شعور کے رکھنے والے اپنے مقبول بندوں کو کھڑا کر دیا. اور کاش کے مختلف نشستوں میں کبھی آپ کسی واقف سے اس کی تاریخ سنیں. میرا بہت دل چاہتا ہے. ہمارے ہاں، مجھے یہاں کے بارے میں تو نہیں معلوم، میں تو اپنے یہاں کی شکایت کروں گا کہ یہ رواج ہی نہیں رہ گیا کہ مدارس میں علماء کے درمیان مختلف موضوعات پر کچھ ماہرین آ کر لیکچرز دیں. ہم اس کو شاید بدعت سمجھتے ہیں کہ تاریخ میں ہوا کیا ہے. ہمارے ہی لوگ اس کے ماہر ہیں، ہمارے درمیان بھی کچھ لوگ ہیں جو اس کا مطالعہ کرتے ہیں، اس پر لکھتے ہیں، لیکن عام طور پر ہم لوگ اس کی اہمیت نہیں سمجھتے کہ کیا ہوا. ہم نہیں تفصیل سے جانتے اجمالی عقیدت کے باوجود کہ حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی انتہائی کم عمر میں کتنے بڑے کارنامے انجام دیے. تفصیل کے ساتھ شاید ہم میں سے اکثر نوجوان علماء سے اس کے بارے میں تو کہنے کی جسارت کر سکتا ہوں، واقف نہیں، ہم نہیں جانتے بالکل. آپ تصور کریں گے کہ انہوں نے دارالعلوم جو قائم کیا، اس دارالعلوم کے نصاب میں انہوں نے فزکس، کیمسٹری، بایولوجی، میتھمیٹک، ارتھمیٹک، یہ 5 چیزیں رکھی تھی. حوالہ دیتا ہوں دارالعلوم دیوبند کی سال اول کی رودات پڑھ لیجیے. پہلے سال کی رودات، دوسرے سال کی رودات، تیسرے سال کی رودات. عجیب و غریب ویژن تھا، کیا دیکھ رہے تھے وہ. پھر ابھی انہوں نے ذکر کیا سنسکرت کا، بہت بڑا چڑھا کر انہوں نے، اللہ ان کو معاف کرے، اتنی انگریزی تو میں بھی سمجھتا ہوں، اگرچہ انگریزی مجھے نہیں آتی. انہوں نے بہت یہ سمجھا کہ یہ تو انگریزی سمجھتا نہیں، جو چاہو کہہ دو. لیکن آئندہ محتاط رہیے گا، اتنی انگریزی میں نے آپ لوگوں سے سیکھ لی یا چرا لی.
संस्कृत में माहिर नहीं हूं, थोड़ी सी संस्कृत मैंने पढ़ी है वेदांत को समझने के लिए। वैदिक संस्कृत अलग है, दूसरी संस्कृत अलग है। तो वैदिक संस्कृत मैंने इतनी पढ़ने की कोशिश की थी कि मैं वेदांत को डायरेक्ट समझ सकूं। आप गौर कीजिए कि हजरत नानोतवी ने दारुल देवबंद में संस्कृत मजमून निसाब में शामिल किया। कैन यू बिलीव इट? और आगे सुनिए, संस्कृत पढ़ाने के लिए दारुल देवबंद में एक हिंदू ब्राह्मण पंडित को उस्ताद रखा था। कौन मुसलमान पढ़ाता संस्कृत? संस्कृत किस मुसलमान को आती थी? और 4 हिंदू स्टूडेंट्स को दारुल देवबंद में वजीफा देकर तालिब इल्म रखा था। हम अपने अकाबिर को जानते हैं, मुझे इसमें शक है। नाम लेते हैं और उनके नाम की रोटी खाते हैं, लेकिन तफसील से हम वाकिफ नहीं। बल्कि गुस्ताखी माफ, हम उम्मत के इंटेलेक्चुअल तबके को अपने उन बुजुर्गों से दूर करने का सबब बन रहे हैं। मैंने जिस वक्त अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कैनेडी हॉल में हजारों तलबा और प्रोफेसर के दरमियान दारुल देवबंद का निसाब पेश किया, उसकी फोटोकॉपी पेश की। ये दारुल देवबंद के निसाब है। हैरान रह गए लोग, बिल्कुल शशदर रह गया पूरा एजुकेटेड मजमा की। क्या 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 थे हजरत नानोतवी। फिर वही हजरत नानोतवी ये देखकर कि आर्य समाज नाम का जो ये गिरोह खड़ा हुआ है, इसको उन्होंने समझा कि इसके पीछे असल साजिश क्या है। अल्लाहु अकबर कबीरा। हमारे मुल्क इंडिया में हजारों सैकड़ों साल से इस्लाम के आने के बाद से जो ब्राह्मण लीडरशिप है, वो इसका खतरा महसूस करती है बहुत ज्यादा कि आज नहीं तो कल हमारी इस मुल्क की आबादी की अक्सरियत इस्लाम कबूल करेगी। उनको इसका डर लगा रहता है। और वो जितनी अटेम्प्ट्स कर रहे हैं ना, जो कोशिशें कर रहे हैं, हम समझते हैं वो ऑफेंसिव है, हकीकतन वो ऑफेंसिव नहीं है, वो डिफेंसिव है। वो डिस्परेट अटेम्प्ट्स हैं अपनी कौम को, करोड़ों लोगों को इस्लाम न लाने देने के लिए। अब ताश की इसकी तफसील का वक्त होता है, तो मैं इसकी डिटेल बताता। इसको महसूस किसने किया? फिर मैं कहता हूं, हमारे माँ बाप की इज्जत कुर्बान हो हजरत नानोतवी के कदमों पर। क्या शख्सियत थी, कितने विजनरी लीडर थे ये हमारे अकाबिरीन। मैं ये अल्फाज जानबूझ के इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि हमारे जहन में अभी तक ये है कि ये अल्लाह वाले लोग थे। रुमाल कंधे पर रहता था, कुछ पान खाते रहते थे और कुछ दुआ तावीज करते रहते थे और एक आध सबक पढ़ा दिया करते थे। ये पूरी दुनिया में सदियों में ऐसे विजनरी लीडर्स नहीं पैदा होते, लेकिन ये उस उम्मत में पैदा हुए जिस उम्मत ने उनकी कदर नहीं की, उस उम्मत ने उनको पहचाना है। हमने उनकी बुलंदी तक पहुंचने की कोशिश करने के बजाय उनको अपनी पस्ती तक उतारने की कोशिश की। उन्होंने महसूस किया कि अब ब्राह्मण्स ने एक कोशिश ये शुरू की है कि हिंदू मजहब को तौहीदी मजहब बनाकर पेश किया जाए कि भाई हमारे यहां मूर्ति पूजा है ही नहीं बुत परस्त, हम तो सीधे सीधे उस मालिक की। ये क्यों किया उन्होंने? वो जो लाखों करोड़ों लोग मुसलमानों से करीब रहकर और ये मुतासिर हो रहे थे कि भाई ये क्या बकवास है कि फला भगवान फला भगवान फला भगवान फला भगवान, लाखों करोड़ों देवता, ये गलत बात है। एक मालिक बात समझ में आती है
تو انہوں نے جب یہ دیکھا کہ ہمارے لوگ توحید کی طرف مائل ہو رہے ہیں تو انہوں نے خود اپنے یہاں ایک توحیدی فرقہ وجود میں لے آئے جس کا نام ہے آریہ سماج۔ حضرت نانوتوی نے اس بات کو محسوس کیا کہ اس آریہ سماج کا مقابلہ کر کے اور اس کے توحیدی دعوے کو توڑ کر رکھنا ہے تاکہ وہ جو لوگ ہیں جو اسلام کی طرف مائل ہو رہے ہیں ان کا مائل ہونا نہ رکے۔ مگر وہ لوگ بڑے سمجھدار تھے، زبان سے الفاظ اتنے ہی نکالتے تھے جتنے کی مفید ہوں، اور ساری بات کہہ دینا پہلے ہی دن یہ مفید نہیں سمجھتے تھے۔ ہم تو اس جملے کے سمجھنے کی بھی صلاحیت نہیں رکھتے۔ چالو اور امت مسلمہ کے عجیب غریب بات ہے ہمارے ان بزرگوں کی کہ ایک طرف ان کی نظر بیرونی حملوں پر ہوتی تھی کہ جو باہر سے حملے ہوتے ہیں ان سے اسلام کی حفاظت۔ حضرت نانوتوی نے باقاعدہ میدان میں اتر کر جنگ لڑی تھی، سب جانتے ہیں، انگریزوں سے۔ لوگ حیران ہیں، ہمارے والد صاحب حضرت والد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ یہ فراست مومن جو ہے یہ جب تک ایسے کسی مومن کو دیکھو گے نہیں سمجھ میں نہیں آئے گی۔ کہا کرتے تھے کہ میں نے حضرت نانوتوی کو تو نہیں دیکھا لیکن حضرت شیخ الہند کو دیکھا ہے، ان کے شاگرد کو، اور حضرت شیخ الہند کے چہیتے شاگرد شیخ الاسلام حضرت مدنی کو دیکھا ہے۔ اس لیے میں سمجھ سکتا ہوں کہ حضرت نانوتوی کیا تھے۔ حضرت والد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ ٹوٹے پھوٹے چھپر کے مکان میں بیٹھ کر یا اس مسجد میں چھتے والی مسجد میں بیٹھ کر حضرت نانوتوی پر کہاں سے منکشف ہوتا تھا کہ برٹش پارلیمنٹ میں کیا طے ہوا ہے اور اس کا مقابلہ کیسے کرنا ہے۔ چالو ایک طرف تعلیم کا میدان، ایک طرف سماجیات کا میدان، ایک طرف ذکر و سلوک، اللہ اکبر، ایک طرف حدیث کا درس۔ صحیح بخاری میں جو حاشیہ جتنا حضرت نانوتوی نے لکھا ہے اس حاشیے کو اگر علماء بخاری پڑھانے والے خاص طور پر غور سے پڑھیں تو ان 5 پاروں کا کی جو شرح یا حاشیہ حضرت نانوتوی نے لکھا ہے اس کو پڑھ کے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ وقت کا ابن حجر ہیں، وقت کے ابن دقیق العید ہیں، یہ کیا علمی ذوق رکھتے ہیں، ان کا رجحان کیا ہے، کہ کس طرح مختلف مسالک میں تقارب کے ساتھ ساتھ فقہ حنفی کو مطابق حدیث ثابت کرنے کی عجیب مہارت رکھتے ہیں۔ کبھی کبھی تو علماء کی مجلس میں نے گفتگو اس طرح کی ہے کہ میں امت مسلمہ کے مختلف حلقے علماء سے کیا امید رکھتے ہیں، مجھے آپ عوام کا ایک نمائندہ سمجھ کر وہ عوام کی بات آپ تک پہنچانے کی اجازت دیجیے، کیونکہ میری قسمت میں یہ لکھا ہے کہ میں سب سے رابطہ رکھتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ کچھ جانور ہوتے ہیں جو صرف خشکی کے ہوتے ہیں اور کچھ وہ ہوتے ہیں جو صرف سمندر کے ہوتے ہیں اور کچھ دونوں کے ہوتے ہیں، جیسے میڈک، وہ ادھر بھی رہتا ہے ادھر بھی رہتا ہے۔ اب پتہ نہیں میری قسمت میں کیا لکھا ہے کہ میں امت کے مختلف حلقوں اور آپس میں لڑنے والے حلقوں، مختلف مکاتب فکر، مختلف اسکولس آف تھاٹس، مختلف شخصیات، نوجوان، ہمارے یوتھ کیا سوچ رہے ہیں، انٹلیکچوئل حضرات کیا سوچ رہے ہیں، کیا ان کو اشکالات ہیں، میں سب کے درمیان چونکہ اکثر رہنا پڑتا ہے تو مجھے کبھی کبھی یہ جسارت کرنے کی ہمت ہوئی ہے کہ میں اس سب کا خلاصہ اپنے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں علماء کی خدمت میں پیش کروں کہ بھئی میں ڈاکیا ہوں، عوام کیا کہنا چاہتے ہیں آپ سے جو کہہ نہیں پاتے وہ میں کہنا چاہتا ہوں۔ اس مجلس میں اجازت ہے؟ کڑوی کڑوی باتیں ہوں گی۔
امت کے عوام ایک بات خاص طور پر کہتے ہیں کہ کچھ نہ کریں علماء، سب آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنا شروع کر دیں، ہم ہدایت پر آ جائیں۔ عوام کا آبزرویشن غلط ہے؟ بالکل صحیح۔ اللہ ہمیں ایک دوسرے سے اختلاف ذوق اور اختلاف رائے کے باوجود شدید محبت کا سلیقہ سکھا دیا۔ میں صرف اتحاد کا لفظ نہیں بول رہا ہوں، شدید محبت ہونی چاہیے ہم سب ایک دوسرے۔ اگر ایک فوج میں ایک فوجی دوسرے فوجی سے دور دور رہے گا اور اشکالات رہیں گے، وہ مقابلہ کر سکے گی فوج؟ اگر ایک فٹ بال کی ٹیم کے کھلاڑی اگر ایک بال کو اپنے پاس ہی رکھیں گے، دوسرے کے پاس نہیں دیں گے، تیسرے کے پاس نہیں دیں گے، پاس نہیں دیں گے، وہ ٹیم جیت پائے گی؟ اس سے زیادہ کھل کر کہنا اس لیے مناسب نہیں کہ مجھے صحیح تعلیم واپس جانا ہے۔ عوام، سچ کہتا ہوں، حساس لوگ سب واقف ہیں ہماری باتوں سے، نا واقف نہیں۔ کہتی ہے تجھے خلق خدا غائبانہ کیا۔ میں پھر اپنے اکابر کی مثال پیش کرتا ہوں۔ میں ایک بات بتاؤں، اللہ تعالیٰ نے میری قسمت میں کچھ ایسا لکھا کہ مجھے امت مسلمہ کے مختلف جماعتیں، مختلف شخصیات، مختلف حلقے، مختلف مکاتب فکر، مختلف تحریکیں، ان میں سے اکثر کو اگر سب کہنا خلاف احتیاط ہو، قریب سے دیکھنے کا مجھ کو موقع ملا۔ اور میرے والد ماجد، اللہ ان کے درجے بلند کرے، کیا سطح تھی۔ ایک عمر تک انہوں نے مجھے کسی کی کتاب پڑھنے کی اجازت نہیں دی، بالکل نہیں، کسی مصنف کی کتاب پڑھنے کی اجازت نہیں دی۔ اس دور کے مصنفوں میں سے سخت نگرانی کرتے تھے، اور میں ندوے میں پڑھتا تھا، اور جی چاہتا تھا اس کو بھی پڑھ لوں، اس کو بھی پڑھ لوں، اس کو بھی پڑھ لوں، اور چرا چرا کے پڑھتا تھا، چھپ چھپ کے پڑھتا تھا، اور حضرت والد صاحب کڑی نگرانی رکھتے تھے، اور خوب پٹائی ہوتی تھی یا ڈٹائی ہوتی تھی۔ اور کیا بات کہتے تھے، کہتے تھے یہ پابندی جو میں نے تم پر ابھی تک لگائی ہے یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، ایک وقت آئے گا کہ میں تم سے کہوں گا کہ ملحدوں کی کتابیں پڑھو، سائنسدانوں کی کتابیں پڑھو، فلسفیوں کی کتابیں پڑھو، اسلام پر اعتراضات کرنے والوں کی کتابیں پڑھو۔ ایک وقت آئے گا کہ میں خود کہوں گا تم سے، لیکن کب وہ وقت آئے گا میں نہیں جانتا، ابھی نہیں۔ کہتے تھے کہ اہل سنت والجماعت کا اور امت مسلمہ کے جو اہل حق ہیں ان کی فکر کو پوری طرح سمجھ لو، جب مجھے احساس ہو جائے گا کہ اب تمہارا ہاضمہ درست ہو گیا، میں یہ پابندی ہٹا دوں گا، تم سب پڑھنا، پھر وہ نقصان نہیں ہوگا، پھر تمہارے اندر صحیح اور غلط میں تمیز کرنے کی صلاحیت انشاءاللہ پیدا ہو جائے گی۔ اور پھر انہی کی نگرانی میں الحمدللہ میں نے بہت کچھ ان سب مصنفوں کی کتابیں پڑھی کہ جن کو عام طور پر ہمارے یہاں نہیں پڑھا جاتا، اور مختلف حلقوں سے قریبی رابطے بھی ہوئے۔ اس سب کے بعد میں مسجد میں بیٹھ کر آپ حضرات سے حلفیہ کہتا ہوں کہ مجھے اتنا شرح صدر ہے کہ قرآن اور حدیث اور کتاب و سنت اور اسلام اور شریعت کی جو معتدل، جامع، متوازن، عمیق فہم ہمارے اکابر علماء دیوبند کو اللہ نے دی، وہ کہیں اور نظر نہیں آتی۔
ولا ازکی علی اللہ احدا، سب کے احترام کے ساتھ. میں نہیں ہوتا کسی کو پاس فیل کرنے والا. کون اللہ سے کتنا قریب ہے، کس کو اللہ تعالیٰ جنت میں کون سا درجہ دے، یہ ہم نہیں جانتے. لیکن جتنا سمجھ سکتے ہیں ایک طالب علمانہ طور پر کہ قرآن مجید کی اور حدیث کی جو فہم اور شریعت کی اور مزاج نبوت کی جو فہم بہت معتدل، بہت جامع، بہت متوازن، بہت تحقیقی اور عمیق ان کو ملی جن کو ہم اکابر علماء دیوبند کہتے ہیں. وہ امت کے مختلف حلقوں کے پورے احترام کے باوجود میں کہتا ہوں مجھے وہاں نظر نہیں آئی. لیکن ایک اور غم کی بات میں کہتا ہوں، ہم بعد میں آنے والے اپنے اکابر کے اس ذوق، اس علمی ذوق کے وارث نہ بن سکے. پتہ نہیں یہ بات میری کہاں تک صحیح، ہم نہیں بن سکے. اختلاف کے باوجود کتنی شدید محبت ہمارے اکابر ایک دوسرے سے کرتے تھے، اس موضوع پر تو ہم نے کبھی کسی سے کچھ سنا ہی نہیں. اختلاف کے باوجود رائے کا اختلاف، علمی اختلاف، مسلک کا اختلاف، ذوق کا اختلاف، یہ بالکل الگ چیز ہے. اور ذاتی قدر و محبت اور احترام و تعلقات اور رابطے، یہ بالکل الگ چیز ہے. میں مثال دیتا ہوں. حضرت نانوتوی کے معاصر تھے دوسرے سرے پر ایک اور شخصیت، بہت قابل، ایک خاص سطح تھی اس شخص کی عقلی اور قلمی، جن کا نام تھا سر سید. سر سید کے کئی افکار سے حضرت نانوتوی کو شدید اختلاف تھا، شدید اختلاف. لیکن ایک لفظ بھی کبھی حضرت نانوتوی نے سر سید کی ذات کے خلاف نہیں بولا اور نہیں لکھا. اور خط و کتابت دونوں کی برابر جاری رہتی تھی، جس سے معلوم ہوتا تھا کہ دونوں ایک دوسرے کا کتنا احترام کرتے. چنانچہ سر سید نے حضرت نانوتوی سے یہ گزارش کی کہ ہم اپنے کالج میں دینیات کا شعبہ قائم کرنے جا رہے ہیں. اس وقت یونیورسٹی نہیں بنی تھی، اور میں چاہتا ہوں کہ وہ دینیات کا شعبہ آپ کی نگرانی میں قائم ہے. اختلاف کے باوجود سر سید گزارش کر رہے ہیں کس سے؟ حضرت نانوتوی سے. حضرت نانوتوی جواب دیتے ہیں کہ مجھے قبول ہے، لیکن ایک شرط پر، کہ اس شعبے کی نگرانی کرنے والی کمیٹی میں نہ آپ ہوں گے نہ آپ کا کوئی آدمی ہوگا. حضرت سر سید نے فوراً جواب دیا کہ مجھے یہ شرط منظور ہے، آپ اس شعبے کے مکمل با اختیار نگراں. چنانچہ حضرت نانوتوی نے فوراً اپنے داماد کو بھیج دیا، وہ شعبہ دینیات کے نگراں بنے، اور حضرت نانوتوی براہ راست اس شعبہ دینیات کی نگرانی کرتے رہے باوجود اختلاف کے. تعاون ہمارا مزاج ہے یہ. حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نابغۃ العصر، محدث زمانہ، بلکہ کوئی کہنا چاہے تو کہہ سکتا ہے کہ رئیس المحدثین. ہم لوگوں نے خود حضرت گنگوہی کی محدثانہ شان کو کتنا پہچانا ہے یہ تو بھائی میں نہیں کہہ سکتا. فقہ السنہ کا جو ذوق تھا ان کا، اس کو ہمارے اساتذہ حدیث حضرت گنگوہی کے طرز حدیث کو اپنا لیں. اللہ کرے. مجھے نہیں لگتا کہ اس وقت حضرت گنگوہی کا جو طرز تھا حدیث کے درس کا وہ اس وقت رائج ہے. میرے ایک استاد تھے جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں، دکتور رشدی علیان، عراق کے تھے، اصول فقہ کے بہت بڑے ماہر تھے، کئی کتابیں بھی لکھی انہوں نے. وہ ہم لوگوں کو پڑھایا کرتے تھے. مجھ سے بہت زیادہ تعلق، بہت محبت تھی، اور میں ان سے علمی گفتگویں خوب کرتا تھا. اور میں اپنی ہر تحریر میں، ہر مقالے میں، ہر بحث میں، ہر گفتگو میں کہیں نہ کہیں حوالہ علامہ انور شاہ کشمیری کا، حضرت گنگوہی کا،
حضرت مولانا ظفر احمد صاحب تھانوی کا، ان حضرات کا علم حدیث کے سلسلے میں یا فقہ و رسول کے سلسلے میں کوئی حوالہ دیتا تھا، تو میری اپنی نادانی تھی کہ جلدی میں نے ایک مرتبہ کہہ دیا کہ شیخ الگنگوہی یقول کذا، تو وہ استاد، عراقی استاد، انہوں نے مجھے تھوڑا سا ڈانٹا، تأدب یا ولد لا تقل هكذا، قل ويقول امیر المؤمنین فی الحدیث الشیخ رشید احمد الگنگوہی، انت ما تعرف الشیخ الگنگوہی؟ ہم لوگ کہاں پہچانتے ہیں اپنے اکابر کو، کہاں جانتے ہیں؟ ایک مثال پیش کرتا ہوں، جب قلتین کی حدیث ان کے درس میں آئی، وما ادراک ما قلتین، اس وقت ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ جنگ عظیم ہے اور آج بس فقہ شافعی کو دفن کر دینا ہے۔ اس تیاری کے ساتھ ہم درسگاہ میں آتے ہیں۔ جب حدیث قلتین حضرت گنگوہی کے درس میں آئی تو جانتے ہیں کیا کیا؟ عبارت پڑھوائی اور درس روک دیا، شاگردوں سے کہا کہ ذرا زمین کو کھودنے والے وہ جو پھاوڑے اور کدال ہوتے ہیں وہ لے کر آؤ۔ آپ میں سے کچھ حضرات گنگو گئے کبھی؟ چبوترا دیکھا ہے؟ چبوترے کے سامنے کے جو ایک کھلی جگہ ہے وہ دیکھیے، ذہن میں ہے۔ حضرت گنگوہی نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ 10 فی 10 زمین کھودو، اور جب زمین کو کھود دیا گیا تو اب قلتین منگوائے، جو آج بھی محفوظ ہیں دارالعلوم میں، آپ نے دیکھے ہوں گے کہ ہر قلتین حضرت مدنی کے زمانے سے وہاں پر موجود ہیں، تو وہ قلتین منگوائے اور قلتین میں پانی بھروا کر اس میں بہا دیا، اور فرمایا حضرت گنگوہی نے، او خان صاحبو، یہ جو قلتین کی مقدار ہے، یہ حدیث پوری تم نے پڑھی، سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الماء يكون في الفلاة من الارض قال اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا یہ قلتین میں رکھے ہوئے پانی کے بارے میں پوچھا نہیں گیا تھا اور بتایا نہیں گیا تھا، یہ تو راستے میں گزرتے ہوئے جو پانی ملتا تھا، چھوٹے چھوٹے گڑھے جو ملتے تھے جہاں پانی جمع ہوتا تھا، ان کے بارے میں پوچھا گیا تھا۔ اب دیکھا تم نے کہ جو مقدار پانی کی قلتین میں آتی ہے وہی مقدار 10 فی 10 ہے، اس میں جھگڑا کس بات؟ تو یہ تطبیقی ذوق، نہ کہ مناظرانہ ذوق، یہ جو تطبیقی ذوق تھا کہ ائمہ اربعہ کے مسالک کے درمیان زیادہ سے زیادہ تقریب پیدا کی جائے، یہ ذوق ولی اللہی ذوق، یہ اصل میں مسلک دیوبند تھا، یہ اصل میں طرز تھا، اور اگر یہ نہ ہوتا تو وہ کفر کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ اب میں بس اپنی بات کو مکمل کر کے آخری حصہ پیش کرتا ہوں۔ بس میں اپنی اب تک کی زندگی میں غور کر کے، استخارہ کر کے، اللہ سے مانگ کر جو جس پر پہنچا ہوں آپ کی خدمت میں صرف غور کرنے کے لیے پیش کرتا ہوں، صرف غور کرنے کے لیے۔ میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ جس دل میں کفر کے مقابلے کا جذبہ نہیں ہوگا اور ظلم کے مقابلے کا جذبہ نہیں ہوگا، وہ آپس میں ضرور لڑے گا۔ کیا بلا وجہ اللہ تعالیٰ نے یہ ترتیب رکھی ہے؟ محمد الرسول اللہ والذین آمنوا معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ رحماء بینہم بننے کے لیے اشداء علی الکفار بننا ضروری ہے۔ اعزۃ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، یہ دونوں بس ایک ساتھ کیوں ہیں؟
یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں، ایک نہیں ہوگا تو دوسرا بھی نہیں ہوگا۔ دیکھیے، انسان کے اندر ایک فطری جذبہ رکھا گیا ہے لڑنے کا۔ کوئی حریف ہو، کوئی مقابل ہو، کسی کو میں شکست دوں، کسی سے آگے بڑھوں، کسی سے میں جیتوں مقابلے میں، یہ فطری جذبہ ہے۔ اس جذبے کے ساتھ بھی آپ ولایت کبریٰ کے مقام تک پہنچ سکتے ہیں۔ یہ فطری جذبہ ہے، یہ اللہ نے رکھا ہے انسان کے اندر۔ اور فطری جذبوں کا ایک خاص حال یہ ہے کہ اگر انسان اپنے کسی فطری جذبے کی تسکین صحیح جگہ پر کر دیتا ہے تو اس کا فائدہ اس کو پہنچتا ہے، نقصان نہیں پہنچتا۔ اور اگر اس نے اپنے فطری جذبے کی تسکین صحیح جگہ پر نہ کی تو وہ فطری جذبے میں یہ طاقت ہوتی ہے کہ وہ اپنی تسکین کروا کے چھوڑتا ہے، چاہے غلط جگہ پر۔ یہ بالکل فطری بات ہے۔ انسان کے اندر ایک جنسی جذبہ ہے، شہوت کا فطری داعیہ انسان کے اندر ہے۔ اگر اس کی تسکین صحیح جگہ پر ہو جائے گی تو ٹھیک، وہ مفید ہے، بہت مفید ہے۔ اور اگر اس کی تسکین صحیح جگہ پر نہ ہوئی تو اس جذبے میں یہ طاقت ہے کہ وہ غلط جگہ پر اپنی تسکین کروا کے چھوڑے گا۔ ٹھیک اسی طرح غضب کا جذبہ ہے، قوت غضبیہ ہے، جس سے انسان کے اندر داغیہ پیدا ہوتا ہے، کسی کے خلاف لکھوں، بولوں، کچھ کہوں، کچھ کروں، کسی کو شکست دوں، یہ فطری جذبہ ہے۔ صلاۃ والسلام ہو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز تربیت پر کہ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے ہمارے اسی فطری جذبے کو کا رخ موڑ دیا کہ دیکھو اس کی تسکین کرنی ہے تو تم شیطان سے جنگ کرو، اتخذوہ عدوا، شیطان سے لڑو۔ اب شیطان کی اسکیمیں، شیطان کے منصوبے، شیطان کے اولیاء کون ہیں ہم سب جانتے ہیں۔ تو واقعی ادھر اگر ادھر ہوگا رخ کسی کا، میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ وہ بن جائیں، میں کہہ رہا ہوں کہ جذبہ، ایک تمنا، ایک تڑپ کہ اللہ عدل کا نظام قائم ہو جائے، انصاف کا نظام قائم ہو جائے، پوری انسانیت کے غریبوں، مزدوروں کا بھلا ہو جائے، یہ ظلم کا نظام کمزور پڑ جائے، اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے۔ جس کا ذوق و رجحان یہ ہوگا تو وہ اپنے وقت کے حالات کے حساب سے اس سلسلے میں جو کر سکتا ہے، مناسب ہے جو کرنا ماہرین کے مشورے سے، وہ کرتا رہے گا۔ اور جو کفر کے مقابلے کی تمنا جس کے دل پر غالب ہوگی وہ آپس میں کبھی لڑ ہی نہیں سکتا۔ اور میں صاف کہتا ہوں اپنا وجدان کہ اگر یہ جذبہ دل میں نہیں ہے تو اگر آپ وقت کے قطب بھی بن جائیں گے تب بھی بہت مشکل ہے اپنے غضب کا سوء استعمال سے بچنا، بہت مشکل، بہت مشکل ہے۔ کیا وجہ تھی کہ حضرت نانوتوی، حضرت شیخ الہند، حضرت مدنی، حضرت تھانوی، کیا وجہ تھی؟ کیا ان کے آپس میں ذوق کا اختلاف نہیں تھا؟ کیا الگ الگ ذوق نہیں تھا؟ کیا ان کے رنگ الگ الگ نہیں تھے؟ ہم واقف نہیں ہیں وہ الگ بات ہے، الگ بات ہے۔ کیا حکیم الامت حضرت اقدس تھانوی اور شیخ الاسلام حضرت مدنی ان دونوں کی رائے، ذوق، ترجیح، رجحان زمین آسمان کے فرق نہیں تھا دونوں میں؟ لیکن دونوں کفر سے مقابلے کے لیے تڑپتے تھے اور جو کر سکتے تھے کرتے تھے، اس لیے اس اختلاف کے باوجود آپس میں شدید محبت تھی، شدید۔ جب حضرت مدنی گرفتار ہوئے، حضرت تھانوی پر جو اثر پڑا، بولنا بند، چپ رہنا، عجیب کیفیت، خود حضرت تھانوی نے کہا کہ مجھے خود خبر نہیں تھی کہ مجھے مولانا حسین احمد سے اتنی محبت ہے، مجھے خود اندازہ نہیں تھا۔
حالانکہ کتنا دونوں کی رائے میں فرق تھا. اور یہ کفر سے مقابلے ہی کی تو وجہ تھی کہ حضرت تھانوی نے تائید کی کس کی؟ محمد علی جناح کی. وما ادراک ما محمد علی جناح. اللہ اکبر. وسعت قلبی، کشادہ دلی، بالغ نظری، صبر و برداشت اور اپنے مقام بلند سے نیچے نزول، اس سے اونچی کوئی مثال پیش کی جا سکتی ہے؟ کوئی پیش کی جاتی؟ کہاں جناح ایک وقت کی نماز نہ پڑھنے والا اور عقائد بھی اس کے خراب، اور کہاں حضرت خان. لیکن ان کے خیال میں یہ تھا کہ وہ جو عالمی طاغوت ہے اس کے مقابلے کے لیے اس وقت اور کوئی شکل بہتر نہیں رکھتی سوائے اس کے کہ اس کا ساتھ دیا جائے. یہ معمولی قربانی نہیں ہے ان حضرات. میں سچ کہتا ہوں کوئی جوڑ ہے دونوں کا. ذرا پڑھو تو جناح کی زندگی، کوئی جوڑ ہے. ادھر آپ دوسری طرف آ جاؤ، شیخ الاسلام حضرت مدنی، کوئی جوڑ ہے حضرت مدنی کا گاندھی اور نہرو کے ساتھ. گاندھی اور نہرو سے بڑھ کر شاید اس زمانے میں زنا کرنے والے دو مرد نہیں تھے. سچ کہہ رہا ہوں، اتنے بڑے زانی تھے. گاندھی کو روز نئی لڑکی چاہیے ہوتی تھی. گاندھی کی بیوی نے گاندھی کو چھوڑ دیا تھا. جو مہاتما بنے ہوئے ہیں ماشاءاللہ آپ ہی لوگوں کے ہاں رہے تھے. افریقہ والوں نے ایک وہ مصیبت مسلط کر دی اور گجرات والوں نے ایک دوسری مصیبت مسلط کر دی. پتہ نہیں کیا کرتے آپ. بھائی رحم کرو ہم لوگوں کو. آج تک گاندھی کو نہیں جھیل پا رہے. کوئی جوڑ ہے حضرت مدنی کا پٹیل کے ساتھ، کوئی جوڑ ہے حضرت مدنی کا سروجنی نائیڈو کے ساتھ، کوئی جوڑ ہے. کوئی جوڑ ہے حضرت مفتی کفایت اللہ کا. ایسا جامع روحانیت کا اور ان کا. اللہ اکبر. بخیر قربانی کس لیے قربانی؟ اس لیے کہ ان کے دل میں وہ اعلاء کلمت اللہ کا جذبہ تھا. ان کا رجحان ہی کچھ اور تھا. اور میں اپنے دکھ کا اظہار کرتا ہوں اس دور میں ہم جماعت دیوبند کے اس دور کے علماء اپنے اکابر کو نہیں سمجھ سکے. نہیں سمجھ سکے. اپنے اکابر کو پڑھا نہیں، ہم تفصیل سے پڑھا نہیں. میں جو کچھ میرا کمال نہیں ہے واللہ، میرا کیا کمال ہے؟ مجھے اللہ نے اس گھر میں پیدا کر دیا جو مسلک دیوبند کے مسئلے اعلیٰ تھا. اور انہوں نے مجھے، اللہ اکبر، اللہ ان کو جزائے خیر دے، وقت ہوتا نہیں تھا ان کے پاس، اور وہ چاہتے تھے کہ مجھے ان اکابر کا محبت میرے دل میں ڈال دیں. تو وہ صبح کو جب چہل قدمی کے لیے جاتے تھے تو مجھے اپنے ساتھ لے جاتے تھے، اور میں آدھے راستے سے واپس آتا تھا اس لیے کہ مجھے مدرسے جانا ہوتا تھا. تو روزانہ، میں چھوٹا سا تھا بچہ، بالکل 8-9 سال کا، 10 سال کا، 11 سال کا، اور وہ اس وقت مجھے واقعات سناتے تھے حضرت تھانوی کے، حضرت شیخ الہند کے، حضرت مدنی کے، حضرت نانوتوی کے، حضرت گنگوہی کے، سید الطائفہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے. کہ یہ کتنے بالغ نظر، کشادہ قلب لوگ تھے، کتنی وسعت تھی. حضرت گنگوہی آخر عمر میں آپ جانتے ہیں کہ ان کی بینائی جاتی رہی تھی، خود کچھ پڑھ نہیں سکتے تھے. تو روز جو خطوط آتے تھے، ڈاک آتی تھی، تو ان کے جو خادم خاص تھے شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی حضرت مولانا یحییٰ صاحب، وہ خطوط پڑھ کے سناتے تھے. تو خطوط میں فتوے بھی آتے تھے روز کی ڈاک سے، جو بریلی کے کارخانے سے نکلتے تھے. فیکٹری تھی. اب فیکٹری سے تو ظاہر ہے پروڈکشن وہی ہوگا جس کے لیے فیکٹری بنی ہے. تو وہ اس میں تکفیر ہوتی تھی، گالیاں ہوتی تھی، اور نام ہوتا تھا حضرت گنگوہی کا. تو وہ خطوط مولانا یحییٰ صاحب پڑھنا شروع کرتے تھے، پھر رک جاتے تھے کہ حضرت میں اس سے نہیں پڑھا جا رہا، اس کو چھوڑیے. نہیں پڑھو، پڑھ کے سناؤ. مولانا احمد رضا خان صاحب کے فتوے ہوتے تھے سب، اور سب کافر. تو حضرت گنگوہی اصرار کرتے تھے کہ بھائی پڑھو، پڑھ کے سناؤ. نہیں حضرت مجھ سے نہیں پڑھا جاتا.
ارے مولی یحییٰ پڑھو، پڑھ کے سناؤ، میں معذور ہوں ورنہ میں خود پڑھ لیتا، تم کو تکلیف نہ دیتا، پڑھو، امانت ہے یہ، کسی نے بھیجا ہے تو میرے اوپر پڑھنا فرض ہے۔ اس کے بعد جب اصرار حضرت مولانا یحییٰ صاحب کہتے تھے حضرت مجھ سے نہیں پڑھا جائے گا، اس میں آپ کو گالیاں دی گئی ہیں، اور سارے آخر میں فرماتے تھے مولی یحییٰ پڑھو، ہو سکتا ہے مجھے اپنی کسی غلطی سے آگاہی ہو جائے تو میں رجوع کر لوں۔ اصل مسئلہ نہ بالغ نظری کا ہے، نہ کشادہ قلبی کا ہے، نہ وسعت قلبی کا ہے، اصل مسئلہ نفس کے تزکیے کا ہے۔ بالکل، اگر مجھے کسی سے اختلاف بھی ہے لیکن میرا قلب جو ہے اس میں عداوت نہیں، کینہ نہیں، غیبت سے میں محفوظ ہو گیا، بدگمانی کی عادت میری چھوٹ گئی، حسد کی عادت میری چھوٹ گئی، اور دل کے اندر ایک صاف، سینے کے اندر صاف دل ہو گیا، تو میرا اس گمراہی سے امت کو بچانے کا انداز بہت مثبت ہوگا۔ اس میں نفسانیت نہیں ہوگی، انانیت نہیں ہوگی، غصہ نہیں ہوگا، رنجش نہیں ہوگی، پھر وہ دوسرا انداز ہو۔ تو بات آ کر وہیں پر رکتی ہے کہ بہت بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ کیا ہم لوگوں نے اپنے نفوس پر وہ محنت کی ہے جو ہونی چاہیے؟ کیا ہم نے اپنے اندر جھانک کر دیکھنے کی عادت ڈالی ہے؟ صبح و شام اپنے اندر پوری بدگمانی کے ساتھ جو شخص اپنا جائزہ نہیں لے گا، حلف بخدا وہ 200 کتابوں کا مصنف بن جائے، وہ باطنی بیماریوں سے نہیں بچ سکتا، بچ ہی نہیں سکتا۔ اپنے اندر جھانک کے دیکھنا چاہیے، تیرے اندر یہ عادت ہے، تیرے اندر یہ عادت، یہ تو نہیں ہے تیرے اندر۔ تیرے کسی کی ترقی سے تو خوش ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کسی کی تعریف ہو، کسی کی عزت ہو، کسی کو مقبولیت ملے، کسی کی تقریر لوگ پسند کریں، کسی کے تذکرے ہوں، تو مجھے اپنی جھانک کر دیکھنا چاہیے کہ تمہارے اندر کی کیفیت کیا ہے، خوش ہو رہے ہو کہ نہیں ہو رہے۔ اگر خوش نہیں ہو رہے ہو تو خطرے میں ہو، تم حاسد ہو، حاسد، تم میں کبر ہے، تم میں غرور ہے، تم میں خود غرضی ہے، تمہارے اندر اخلاص نہیں ہے۔ حضرت مدنی فرمایا کرتے تھے کہ مدرسے کے چلانے والے کے اخلاص کا پتہ تب چلتا ہے جب اسی گاؤں میں دوسرا مدرسہ کھل جائے، تب پتہ چلتا ہے۔ اگر پہلے مدرسے کا چلانے والا مخلص ہے تو وہ بہت خوش ہوگا کہ اللہ کا شکر ہے، ہم تو صرف 200 بچوں کو پڑھا پا رہے تھے، انشاءاللہ اور مدرسہ کھلے گا تو 300-400 بچے اور پڑھ لیں گے، اللہ بہت جزائے خیر دے، واہ 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 واہ۔ اور اگر اخلاص نہیں ہے تو پریشانی ہوگی کہ قربانی کی کھالیں تو بٹ جائیں گی، اب زکوٰۃ تو تقسیم بڑھ جائے گی، اب کیا ہوگا؟ یہ اپنے جائزے کے لیے ہمارے بزرگوں نے تھرمامیٹر دیے ہیں، دیکھو جھانک کے دیکھو۔ مگر اصلاح گستاخی مجھے معاف کیجیے گا، ہمیں ساری دنیا کے جائزے سے فرصت ملے تب تو اپنا جائزہ لیں، فرصت نہیں، ہر وقت دوسروں کا تذکرہ، دوسروں کی فکر، جبکہ ہم اس کے مکلف نہیں، بالکل نہیں۔ امت کے عوام کی طرف سے میں نے ایک بات پہنچانے کی کوشش کی تھی، اس کے بعد کچھ اور باتیں نکل آئیں۔ واقعی سچ کہتا ہوں، عوام میں بگاڑ اتنا نہیں ہے جتنا خواص میں۔ اسی لیے تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے جب پوچھا گیا تھا کہ امت کی کشتی کیسے ڈوبے گی، تو امام مالک نے فرمایا تھا علماء کے ہاتھوں۔ پھر پوچھا کسی نے کہ امت کی کشتی ساحل تک کیسے پہنچے گی، تو فرمایا علماء کے ہاتھ۔ اللہ مجھے سجاد کو اور آپ سب کو اس بات کی توفیق دے کہ میں اپنے اندر جھانک کر دیکھوں کہ میں کس قسم کے علماء میں، کشتی کو ڈبونے والوں میں سے ہوں یا کشتی کو پار لگانے والا۔
بل الانسان على نفسه بصیرہ ولو القى معاذ. جزاکم اللہ. کوئی بات بھی ناگوار گزری ہو مجھے معاف کر دیجیے گا. اللہ تعالی ہم سب کو وہ بننے کی توفیق دے جو ہمارا فرض ہے، جو ہمارا مقام ہے، جو ہماری حیثیت، جو امت کو ہم سے امید ہے. جزاکم اللہ. کچھ سوالات بھی ہو جائیں. جی ذرا جی کوئی سوالات بھی کرنا ہو خلاصہ کرنا ہو بہت اچھا موقع ہے. تکلف نہ کریں. اگر واقعی کوئی سوال ہو تو ضرور ضرور، اگر معلوم ہوگا تو عرض کروں گا، ورنہ کہہ دوں گا اللہ ادری. یہ ایک بہترین سنہرا موقع ہے حضرت. ہمارے دنوں میں بہت سے سوالات ہوتے ہیں تو یہ بہترین موقع ہے حضرت کے سامنے اس کو پیش کیا جائے. انشاءاللہ سب مستفید ہوں گے. بالکل بلا تکلف. نوجوان علماء کے ذہنوں میں آپ کو بہت سوالات ہو ان کو تو انشاءاللہ دیکھیے، ہمیں بڑی احتیاط کے ساتھ پہلے تو تلاش کرنا چاہیے کہ ہمارے دور میں ایسی شخصیات کون سی ہیں جو ایک معتدل جامع تحقیقی فکر ہمیں دے سکتے. بہت اہتمام سے اس کو تلاش کرنا چاہیے. مختلف شخصیات کے قریب جا کر دیکھنا چاہیے، ان کے افکار کو، ان کی گفتگو کو. اور کوئی بندہ اگر ایسا مل جائے، اور یقیناً ملیں گے، اللہ یہ امت خالی کبھی ہو ہی نہیں سکتی، تو پھر انسان کو چاہیے کہ اس سے بھرپور استفادہ کرے، ان سے سوالات کرے، ان کی کتابوں کو، تحریروں کو پڑھے، ان کی گفتگوؤں کو سنے، اور کچھ دن ہو سکے تو ان کے ساتھ شب و روز کچھ وقت گزارے. اس سے انشاءاللہ شاید وہ چیز جو آپ چاہ رہے ہیں وہ آپ کو مل جائے. بہت اچھا سوال ہے. میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اتنا اچھا سوال کیا. آپ نے جو کہا ہے کہ جو ہے جب وہ ذوق نہیں ہے اوپر سے مقابلہ کرنے کے لیے، دوسرے طاقت یا دوسرے فتنوں کے مقابلہ کرنے کے لیے، اب ہمارے یہاں جیسے آپ نے کہا ہے وہی مثال ہے. اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہندوستان اور لندن سے بھی بڑھ کر ہندوستان میں تو کم از کم یہ ہے کہ ایک کھلی مخالف وغیرہ سب سمجھتے ہیں RSS. UK لندن وغیرہ میں بھی سمجھتے ہیں کہ جو ہے نا حکومت کی طرف سے جو ہے نا یہ دباؤ ہے. ہمارے یہاں اب تک الحمدللہ اللہ تعالیٰ اس کو باقی رکھے، مسلمانوں پر بحیثیت مسلمان کسی نے آج تک ٹکر نہیں دی. کسی نے جو ہے نا زبردستی اور جو ہے نا مل کر ہمارے خلاف کوئی اقدام نہیں کیا. اگر وغیرہ چوری وغیرہ ہو تو وہ سب کے لیے ہے، مسلمان غیر مسلمانوں کے لیے. اب جس چیز کو آپ نے نشاندہی کی ہے وہ جس طرح جنوبی افریقہ میں ہے تو میں نہیں سمجھتا کسی اور جگہ پر ہے. جس طرح سے ہمارے علماء کے درمیان مخالفت اور علماء کے درمیان لوگوں کو نام لے کر اور غلیظ ترین نام لے کر جو ہے نا ایک دوسرے کو مخاطب کرنا، جس طرح یہاں پہ ہے میں نہیں سمجھتا کسی اور جگہ اور کسی ملک میں ہے. تو اس کے بارے میں آپ میں عرض کرتا ہوں یہ تو آپ کا احساس ہے، ورنہ یہ کم و بیش مسئلے ہر جگہ ہے. یہ تو آپ کی تواضع ہے کہ آپ سارا الزام اپنے سر لے رہے ہیں، ورنہ یہ خانہ ہم آفتاب ہے. جی میں جواب دے رہا ہوں. میں جتنے حالات سے تھوڑا بہت واقف ہوں، بہت کم واقف ہوں، یہ بات جو آپ نے کہی کہ ابھی تک ہمارے ملک میں سامنے سے
مسلمان ہونے کی وجہ سے کسی پر کوئی حملہ نہیں ہوا، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ ہم جیسے لوگ لاکھوں بار رش کریں آپ کی قسمت پر، مگر یو آر مسنگ دا گولڈن اپارچونیٹی۔ جو آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے، اندر کی حقیقت وہ نہیں ہے، وہ آپ لوگ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔ میں اس بات سے واقف ہوں، اور آپ اس کو کریکٹ کریں اگر یہ غلط ہو، کہ افریقن کانٹیننٹ کو زیونزم اس وقت خاص طور پر نشانہ بنایا ہوا، زیونستان فلموں کے ذریعے، میوزک کے ذریعے، مختلف تھیٹر شوز کے ذریعے آپ کو خبر بھی نہیں ہے کہ یہاں کے نوجوانوں کے اندر ہیٹریڈ پھیلایا جائے، اور کسی وقت بھی کوئی بھی پولیٹیکل تحریک نیشنلسٹ بنیادوں پر اٹھ کر آپ کے خلاف اسی طرح رخ موڑ سکتی ہے جس طرح یوگانڈا میں ہوا، جس طرح فجی میں ہوا، اور جس طرح برما میں ہو رہا ہے، اور جس طرح مختلف ملکوں میں ہو رہا ہے۔ لوکل کمیونٹی کے ساتھ ہمارا جو برتاؤ ہے وہ طے کرے گا اس بات کو کہ آئندہ یہاں حالات کس رخ پر جائیں گے۔ ہمارے علماء کو اس سلسلے میں اپنی کمیونٹی کو گائیڈ کرنا چاہیے کہ جو لوکل کمیونٹی ہے اس کے ساتھ ہمارا سلوک کیا ہو، مسلم ہوں یا نان مسلم ہوں، اور کس طرح کی ہماری این جی اوز ہوں، کس طرح کے ہمارے سوشل ویلفیئر ورک ہوں، تو یہاں انٹیریئر میں جا کر غریبوں کی خوب مدد کریں، اور اللہ کی رضا کے لیے اپنے سرمایہ کا ایک حصہ اس میں ضرور لگائیں۔ اسی طرح ہمارے علماء کو ملک کے سیاسی حالات پر گہری نظر رکھنی چاہیے۔ ہمارے یہاں عجیب مشکل ہے، نام لیتے ہیں ہم حضرت مدنی کا، نام لیتے ہیں حضرت شیخ الہند کا، نام لیتے ہیں حضرت تھانوی کا، اور کوئی آدمی اگر کوئی پولیٹیکل حالات پر نظر رکھتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ لایانی ہے، دین کے خلاف ہے، یہ 7واں نمبر ہے۔ بڑی نادانی کی بات ہے۔ سب علماء کے ذمہ یہ نہیں ہے، سب علماء یہ کر بھی نہیں سکتے، لیکن کچھ علماء کو ایسا ضرور ہونا چاہیے اور باقی علماء کو ان کے ساتھ ہونا چاہیے۔ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کا ذوق جانتے ہیں آپ کیا تھا؟ کیا تعلق ان کا سیاست سے؟ لیکن آپ کو پتا ہے کہ شیخ الاسلام حضرت مدنی اور ان کے درمیان کیا خاموش رابطے تھے، کیا ڈویژن آف ورک تھا ہمارے اکابر کے ہاں، کیا تقسیم کار تھی، کیا زبردست انڈرسٹینڈنگ تھی۔ حضرت تبلیغ کا کیا تعلق سیاست سے؟ یو پی کا ایک ضلع ہے بجنور، اس کے ایک علاقے میں حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ ایک جماعت لے کر پہنچے 3 دن کے لیے غالباً۔ وہاں جب پہنچے اور گشت کر کے اب جوڑ کر جتنے بھی لوگ جمع ہوئے ہوں، اس وقت تو 20-25 لوگ بہت مشکل سے جمع ہوتے تھے، تو اب باری وقت آ گیا تھا کہ حضرت مولانا الیاس ان کے سامنے دین کی بات کرے۔ اچانک کسی نے کان میں کہا کہ حضرت شیخ الاسلام اس وقت بجنور میں ہیں اور یہیں ان کا جلسہ ہو رہا ہے کانگریس پارٹی کا یا جمعیت کا، تو بس خالی اطلاع دی۔ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً کہا کہ شیخ حضرت مدنی یہاں ہوں اور میں کہیں اور ہوں، یہ ہو نہیں سکتا۔ کسی ساتھی سے کہا کہ تم ذرا بات کرو، میں چلا، وہ چل دیے اس جلسے میں شریک ہونے کے لیے۔ وہاں کیا ہوا؟ وہاں جلسہ
اسٹیج پر حضرت مدنی بیٹھے ہوئے تھے اور دوسرے لوگ تھے. کسی نے کان میں کہا کہ بڑے حضرت دہلوی یہیں آئے ہوئے ہیں جماعت لے کر. تو حضرت مدنی نے فوراً کہا کہ بھئی آپ لوگ سنبھالو، بڑے حضرت شیخ الاسلام یہاں ہوں اور میں یہاں بیٹھا ہوں، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا. دونوں راستے میں ملے. آپ کہاں جا رہے ہیں؟ ارے ہم تو آپ کے پاس آ رہے ہیں. آپ کہاں جا رہے ہیں؟ ہم تو آپ کے پاس آ رہے ہیں. واہ، کیا ہم لوگ بس خالی کبھی کبھی یہ بیان ہی کرتے رہیں گے؟ بس ہم کو ہماری قسمت میں یہ اخلاق نہیں آئیں گے؟ کیا ہے؟ اللہ کے بندوں، سیاسی میدان میں پر گہری نظر رکھنی چاہیے اور پولیٹیکل اپنے ایکٹیوسٹ لوگوں کو پیچھے سے تربیت دے کر میدان میں اتارنا چاہیے. بالکل یہ علماء کا فرض ہے. اور اگر علماء نے یہ کام نہ کیا تو مواخذہ ہوگا. بالکل سارے میدانوں میں امت کو ہمیں سنبھالنا ہے، سب کو نہیں، ہر آدمی کی ذمہ نہیں ہوتا. بالکل نہیں، قطعاً نہیں. یہ تو بالکل فن رجال. اب کسی کا اگر کوئی ذوق ہے تو اس کو اس اعتبار سے تربیت دی جائے، تیار کیا جائے، اس کو روکا نہ جائے. اور کسی کا اگر بالکل وہ ذوق نہیں ہے تو زبردستی اس کو اس میں اتارا نہ جائے. علامہ انور شاہ کشمیری خالص علمی ذوق کے آدمی تھے. یہاں تک لوگ ان کے بارے میں کہتے تھے کہ اپنے گھر والوں سے بھی غالباً یہ سند حدیث ہی پر بات کرتے تھے. کیونکہ علامہ انور شاہ کشمیری کسی موضوع پر بات ہی نہیں کرتے. گھر میں بھی پہنچتے ہوں گے تو یہ کہتے ہوں گے حاضر حدیث حسن چاہیے. لیکن وہ حضرت مدنی جمعیت علماء کے اجلاسوں میں شریک ہوتے تھے، صدارت کرتے تھے، خطبہ صدارت پڑھتے تھے اور ان کے خطبہ صدارت قرآن و حدیث کے دلائل سے مزین ہوتے تھے. ملکی سیاست کس رخ پر چلنی چاہیے، مسلمانوں کو کیا حصہ لینا چاہیے، یہ کتاب و سنت اور فقہا کے متون سے حضرت علامہ انور شاہ کشمیری ثابت کرتے تھے. ہم لوگوں نے ایک شکایت ہے مجھے، علماء نے یہ کیوں قسم کھائی ہے کہ ہمیں کچھ پڑھنا نہیں ہے. کیا بات ہے، کیا لڑائی ہے کتابوں سے متعلق. ہاں الماری میں کتابیں سجاتے آپ بہت اچھی طرح سے، ایک ڈیکوریشن پیس ہوتا ہے، بہت اچھا لگتا ہے آپ کا کمرہ. اور میرا جیسا طالب علم سونے کے بجائے کتابیں ہی پڑھتا رہتا ہے اگر کسی ایسے کمرے میں پہنچ گیا، مگر شاید پڑھتے نہیں. اللہ کبیرہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آپ نے ابھی بات دوسری کہی کہ یہ جو ہماری بیماری ہے نا کہ ہم ایک دوسرے کے خلاف بہت بولتے ہیں، لکھتے ہیں، رعایت نہیں کرتے، سخت الفاظ استعمال کرتے ہیں. مجھے تو اس کا کوئی علاج اس کے سوا نظر نہیں آتا کہ اگر توجہ کسی طرح ادھر مڑے گی، کیا حالات اور خطرات ہیں، ہم کہاں لگے ہوئے ہیں، کیا کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ توازن اعتدال پیدا ہوگا. اور اگر پھر بھی کچھ لوگ ایسے جارحیت اور شدت کا مزاج رکھتے ہیں تو ان کے لیے دعا کی جائے، سکوت اختیار کیا جائے، بس. اور کیا راستہ ہے؟ حالات، ورنہ اللہ تعالیٰ کو بھی اتحاد قائم کرنے کے طریقے آتے ہیں. یہ جو نارمل حالات آپ کے یہاں ہیں نا، یہ وجہ ہے اختلاف کی. اب کہیے تو میں کچھ دن کے لیے نریندر مودی کو بھیجواؤں، بہت جلدی اتحاد پیدا ہوگا. بالکل فوراً اتحاد پیدا ہوگا جیسے ہمارے یہاں پیدا ہوگا. میں اکثر وہاں جلسوں میں کہتا ہوں کہ میرا دل تو دعا کرتا ہے کہ یہ حکومت جلدی سے چلی جائے، مگر میرا دماغ اس دعا پر آمین نہیں کہتا. اس لیے کہ یہ اسی نے تو ہم سب کو اکٹھا کیا ہے. یہ چلا گیا پھر ہم ایک دوسرے کو کافر کہنے لگے. تو کہیے تو میں دعا کروں کہ کچھ ہندوستان کے جو حالات ہیں اور ہمارے یہاں یہ ایم پی ایل کا جو مسئلہ ہے
وہاں پر مخالفت ہوئی اور ہمارے بڑے بڑے جلیل القدر قاری طیب صاحب اس کے پہلے صدر بنے، حضرت مولانا صاحب دوسرے صدر بنے جو وہاں کے چوٹی کے علماء تھے، اور ابھی مولانا رابع صاحب. یہاں پر حضرت حکومت چاہتی ہے کہ وہ ہم لوگ ایسے چیز کو قائم کر لیں اور وہ ہماری مدد کرے ترمیم کے ساتھ. بہت سی چیزیں جو وہاں پہ بھی باعث ہے یعنی مشکل ہے وہ ہمارے علماء کی نگاہ میں ہے. تو یہاں تو حکومت تائید کر رہی ہے اور مدد کرنا چاہ رہی ہے یعنی ہندوستان کے مقابلے جو ہو، لیکن جو ہمارے لیے جو روڑے بنے ہوئے ہیں وہ ہمارے مسلک کے علماء جو سخت اس کا کوئی دیکھیے میں بہت زیادہ حالات سے واقف تو نہیں ہوں کہ میری رائے کوئی آخری رائے ہو، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ بلا تاخیر مسلم پرسنل لا کے لیے آپ کو ایک آرگنائزیشن ضرور بنانی چاہیے اور ڈائلاگ کرنا چاہیے لیجسلیٹر سے، ممبرس آف پارلیمنٹ سے، اگر آپ کے یہاں کوئی لا کمیشن وغیرہ ہے اس سے. اس سے پہلے میں نے آپ کے یہاں کا کانسٹیٹیوشن پڑھا ہے، ہاں، اس سے پہلے کہ اس میں کوئی میجر امینڈمنٹ ہو اور اس سے پہلے کہ کوئی انٹرفیئرنس ہو، آپ اپنے سیف گارڈ کر لیں. آپ غور تو کریں، یہ ہمارے علماء مخالفت کرتے ہیں. میں ان کے قدموں پہ سر رکھ کے یہ درخواست کرتا ہوں کہ وہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کو پڑھیں. ہمارے ہاں کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی جب بنائی انگریزوں نے اور جب وہ کانسٹیٹیوشن بننے لگا تو جانتے ہیں آپ خانہ بھون کی خانقاہ میں بیٹھے ہوئے حضرت تھانوی فوراً جاگ گئے کہ دس از دا اوکیزن، دس از دا ٹائم. ہمیں فوراً اپنے قانونی دستوری حقوق حاصل کرنے چاہیے. یہ کس نے سب سے پہلے سوچا؟ حضرت تھانوی نے. چنانچہ حضرت تھانوی نے علماء کی نشست بلوائی. علماء کے سامنے حضرت تھانوی نے ایک زبردست مضمون پیش کیا اور یہ فرمایا کہ آئندہ اس ملک میں شرعی حقوق کے ساتھ رہنے کے لیے دو چیزیں ضروری معلوم ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ جوڈیشل سسٹم میں قاضی کو لیگل ریکگنیشن حاصل ہو. یہ کون سوچ رہا ہے؟ حضرت تھانوی. کہ انڈیا کے جوڈیشل سسٹم میں قاضی کو ایک لیگل اتھارٹی مانا جائے. علماء نے اس سے اتفاق کیا. اتفاق کرنے کے بعد ماہرین قانون حضرت تھانوی نے ان کو بلوایا، جس میں مسلم لیگ کے مختلف ممبرس پارلیمنٹ کے یا کونسل اسمبلی کے ممبر تھے. ان کے ذریعے قاضی بل ڈرافٹ کروایا اور قاضی بل کو ڈرافٹ کروا کر پھر علماء کے سامنے پیش کیا گیا. پھر علماء نے اس کے ایک ایک لفظ پر بحث کر کے اس کو پاس کیا کہ ہاں یہ شریعت کے مطابق ہے. دوسرا، یہ جو آپ مسلم پرسنل لا کہتے ہیں انڈیا میں، یہ اصل میں اس کا قانونی نام ہے شریعت اپلیکیشن ایکٹ 1937. اگر آپ دستور میں مسلم پرسنل لا کو تلاش کریں گے تو نہیں ملے گا، آپ کو شریعت اپلیکیشن ایکٹ 1937 ملے گا. یہ شریعت اپلیکیشن ایکٹ کے بل کی ڈرافٹنگ بھی حضرت تھانوی نے کی تھی. حضرت تھانوی نے علماء کو جمع کر کے پھر یہ بات بتائی کہ آئندہ دستور میں اگر ہمارے آئلی قوانین کو دستوری تحفظ حاصل نہ ہوا اور مسلم پرسنل لا کو دستوری طور پر معترف بھی قرار نہ دیا گیا تو ہم تو اپنا وجود کھو بیٹھیں گے. تو پھر علماء نے اتفاق کیا، پھر اس کا ایک بل ڈرافٹ ہوا. افسوس یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشن اسمبلی میں قاضی بل پاس نہیں ہو سکا، ورنہ آج انڈیا کی عدالتوں میں مسلمانوں کے آپس کے فیملی ڈسپیوٹس کے بارے میں قاضی ہی فیصلہ کرنے کا مجاز ہوتا. یہ ویژن دیکھیے حضرت تھانوی کا، کتنی دور کی نظر تھی. وہ تو پاس نہیں ہو سکا، لیکن شریعت اپلیکیشن ایکٹ جس کو ہم مسلم پرسنل لا کہتے ہیں وہ پاس ہو گیا. یہ دین کس کی ہے؟ تھانوی کی رہنمائی میں علماء نے کی. پھر آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے مفقود الخبر کی بیوی کا. اب انڈیا میں ایسے کیسز اس وقت ہو رہے تھے کہ شوہر غائب ہو گیا، جنگ عظیم ہوئی،
اس میں بہت سے لوگوں کو لے جایا گیا، یہ ہوا وہ ہوا، بہت سے اس کے اسباب تھے. تو اب شوہر کا پتہ ہی نہیں ہے. 1 سال گزر گیا، 2 سال گزر گیا، 3 سال گزر گیا، بیوی کو پتہ ہی نہیں کہ شوہر گیا تھا. ابھی بیوی کیا کرے؟ اب فقہ حنفی کے روح سے 90 سال انتظار کرے. تو اب ملک میں مسائل پیش آنے لگے کہ ایسی عورتیں مرتد ہونے لگی. کیا کریں بیچارے؟ اور ایسی عورتیں دوسرے غیر مسلموں کے ساتھ جانے لگیں. بہت خطرناک حالات پیش آئے. پھر سلام ہو حضرت تھانوی کے روح پر. پھر ایک مرتبہ انہوں نے علماء کو جمع کیا اور پہلے خود ایک زبردست فتویٰ خود لکھا، اور وہ یہ کہ ہمارے اسلاف فقہا نے یہ صراحتاً لکھا ہے کہ جب کبھی امت میں حرج ہو تو پھر دوسرے مسالک سے استفادہ کیا جانا چاہیے. چنانچہ اس وقت فقہ مالکی کا جزیہ حضرت تھانوی نے پیش کیا کہ وہاں انتظار 90 سال کا نہیں بلکہ 4 سال کا ہے. تو الحیلۃ الناجزہ آپ نے پڑھی ہے. حضرت تھانوی نے اس کو پھر منظور کروایا سارے علماء سے، اور یہ منظور ہوا کہ اس معاملے میں ہم فقہ مالکی پر عمل کریں گے. تو یہ کیا ذوق تھا ہمارے اکابر کا. ہم کو اکابر کا نام لینے کا حق حاصل ہے؟ بالکل نہیں، بالکل نہیں. اس لیے میری گزارش ہے کہ آپ اس کا انتظار نہ کریں کہ سب متفق ہوں. امام مہدی کے آنے تک اس میں تھوڑا انتظار کر لیجیے. اور جو حضرات علماء متفق ہیں وہ اللہ کا نام لے کر کام شروع کریں اور گالیاں کھائیں، انشاءاللہ ان کی مغفرت کا ذریعہ ہوگا. صبر کریں، بالکل برداشت کریں انشاءاللہ. ہم یہ کیوں چاہتے ہیں کہ ہر طرف سے ہم کو داد ملے؟ یہ بھی تو مسئلہ ہے نا، یہ بھی تو ہے نا گڑبڑ. بس بھائی بس. سبحان اللہ نشهد ان لا اله الا الله نستغفرك. www.attableek.com, the reviver of